اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، سب سے مدینے میں افضل جو ہے وہ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو دو یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا. یہ زمین ان کی تھی. حضور پاک نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس زمین کی قیمت کرو. انہوں نے کہا حضور جب آپ ایک اچھے کام میں لگانا چاہتے ہیں ہم بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں نہیں، بغیر قیمت کے نہیں، میں نے مسجد بنانی ہے اور میں نے اس کی ادائیگی کرنی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس مسجد نبوی کی زمین کے پیسے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ قیامت تک جو دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ثواب ابو بکر کو بھی جائے گا. جیسے مقام ابراہیم پہ جو نماز پڑھیں گے تو ثواب حضرت عمر کو بھی جائے گا. اور اسی طرح دوسری مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، ان تین مسجدوں کے بعد اگر افضل مسجد ہے تو مسجد قباء ہے. مسجد قباء ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. اور اسی مسجد میں حضور سب سے پہلے جب مکہ سے تشریف لے گئے تو آپ نے یہیں قیام فرمایا. اور اس مسجد کی ایک فضیلت بھی ہے، اور حضور پاک بھی ہفتے میں ایک دفعہ تشریف لے جاتے تھے، پیدل بھی، سواری پر بھی، کہ جو آدمی حرم نبوی سے یعنی مدینہ منورہ میں جہاں بھی رہتا ہے وہاں سے اگر وضو کر کے تیار ہو کے پیدل یا سواری پہ مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دیکھیں نا، مکے والے تو عمرہ کر لیتے ہیں مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جحفہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے، لیکن مدینہ منورہ میں تو عمرہ نہیں تھا نا. ان کو بدلے میں اللہ نے یہ دے دیا کہ اگر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تو آپ کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ مسجد قباء ہے. اور اسی طرح مسجد قبلتین ہے. آج بھی وہاں علامات موجود ہیں، یعنی ایک قبلہ کعبہ کی طرف اور ایک مسجد اقصی کی طرف نشان لگے ہوئے ہیں. لیکن اب وہاں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، چونکہ اللہ نے حکم دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آپ مکے میں جب نماز پڑھتے تھے نا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ آپ کا رخ جو ہے مسجد اقصی کو، لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے. جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کعبے کو تو پشت ہو گئی، اس کی طرف تو رخ ہو نہیں سکتا تھا. تو حضور دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن وہ دعا بھی عجیب تھی. میرا مدنی بھی شان والا، آپ کی دعائیں بھی شان والی ہیں. آپ نظر اٹھاتے اور پھر جھکا لیتے. دل میں تمنا ہوتی کہ یا اللہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، میں ولد ابراہیم پہ ہوں، تو اگر مجھے مہربانی فرما کے کعبہ ابراہیم کی طرف نماز پڑھنے کا حکم عطا فرما دے تو میری دلی تمنا پوری ہو جائے گی.
تو اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے چہرے کا اٹھنا جھکنا، تقلب بانا، اٹھنا پلٹنا جھکنا، ہم نے جان لیا آپ کیا چاہتے ہیں، لہذا آپ کی دعا کو منظور کرتے ہوئے ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اس لیے یاد رکھیں یہ جو مشہور ہے نا کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی، یہ بات غلط ہے، وہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول یہی کعبہ ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور یہاں بھی قرآن کیا فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، معلوم ہے یہ پہلے سے قبلہ تھا، کچھ عرصے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی جائیں، لیکن پھر حضور کی تمنا پوری کر کے اللہ نے پھر آپ کو مسجد اسی قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر دیا۔ اب یہ قبلہ قیامت تک کے لیے یہی قبلہ ہے، اس کے بعد اس میں کوئی تحویل کوئی تبدیل قیامت تک نہیں آئے گی۔ تو قبلہ اول بھی یہی تھا اور قبلہ اول بھی یہی ہے، لیکن یہاں آپ غور کریں کہ حضور نے تو قبلہ مانگا تھا، اللہ نے فرمایا بھی کہ قبلہ، لیکن جب حکم دیا چہرہ پھیرو، پھر یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی طرف پھیرو، قبلے کی طرف فرمایا نہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا محبوب مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان کر دیا، اگر کعبے کی پابندی لگا دیتے تو باہر کے ملک والے عین تعین کعبے کی نہ کر سکتے۔ جب مسجد الحرام تو پورا مکہ مسجد الحرام ہے، اب جب ادھر رخ ہو گیا تو نماز ٹھیک ہو گئی، ضروری نہیں کہ عین کعبے میں ہو، اگر کعبہ سامنے ہے تو پھر عین کعبہ ہو، لیکن اگر باہر آپ کھڑے ہیں تو پھر پوری مسجد کعبہ ہے، اور اگر دوسرے ملک میں ہیں تو پورا حرم مکہ جو ہے وہ سب کعبہ ہے۔ اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ عام مشہور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مسجد قبلتین جو ہے نا وہاں یہ حکم نازل ہوا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ حکم مسجد نبوی میں اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ وہ ایک واقعہ یوں ہوا کہ یہ صحابی یہ حکم سن کے دیکھ کے اس مسجد کے قریب گزرے تو وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، تو کھڑے ہو گئے، انہیں آواز دی، انہوں نے کہا میں ابھی ابھی حضور کی طرف سے آ رہا ہوں، اللہ نے کعبہ ابراہیمی کا حکم دے دیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنا رخ جو تھا وہ مسجد اقصی سے ہٹا کے قبلہ ابراہیمی کی طرف کر دیا، اس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں۔ حکم جو ہے وہ مسجد نبوی میں نازل ہوا تھا، اور اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر صحابی ہے تو صحابی سچے ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ جتنے ہیں کلہم صدوق و عدول، تمام صحابہ سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں، تو اگر ان میں ایک بھی خبر دے تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہے۔ خبر دینے والا ایک تھا لیکن پوری جماعت نے اپنا رخ جو تھا وہ بدل دیا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ مسجد قبلتین